گزارنا تو دور، ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ عروج کی بلندیوں پر پہنچنے والا یہ تخت زوال دیکھنے کے بعد آج لاوارث پڑا ہے۔ رنجیت سنگھ کی اختراع ہے جسے اس نے اپنے دور میں بنوایا تھا۔ خوبصورت پھول اور سامنے چبوترا۔ شہنشاہ ہند ذیل الہی جناب اعلیٰ، جب ہم دہلی سے لاہور آتے ہیں تو یہاں کی گرمی، یہاں کی لو، یہاں کی سخت ہوائیں، یہاں کا حبس ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اس موسم میں ہم سے یہاں نہیں رہا جاتا، اس لیے ایسا کریں کہ ہمیں لاہور کے قریب کسی پرفضا مقام پر ایک ایسا قلعہ بنوا کر دیں جہاں ہم سکون سے رہ سکیں اور لاہور آ کر ہم گرمی سے پریشان نہ ہوں۔ شہنشاہ ہند سلطان شاہ جہاں کے سامنے یہ فرمائش تھی ان کی چہیتی بیگم ممتاز بیگم کی۔ جی دوستو، ممتاز بیگم وہی ہیں جن کی فرمائش پر شہنشاہ ہند سلطان شاہ جہاں نے آگرہ کا تاج محل بھی بنوایا تھا۔ ہم اب آپ کو لیے چلتے ہیں شالامار باغ کی طرف اور دکھائیں گے شالامار باغ۔ سامنے نظر آنے والی برجی اور مینار شالامار باغ کا ہے۔ اب ہم وہاں پر پہنچ چکے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی مین جو انٹریس ہے، یہاں سے ہم داخل ہوں گے اور یہ دیکھیے یہاں سے ہم اندر داخل ہوں گے۔ یہ ٹکٹ گھر ہے، یہاں سے ٹکٹ لیا جاتا ہے۔ یہ پیچھے اورنج ٹرین آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ اس کی لائن ہے، وہاں یہاں سے گزر رہی ہے۔ تو اب ہم آپ کو اندر لیے چلیں گے اس والے گیٹ سے۔ اب ہم اس کے اندر داخل ہو رہے ہیں، آپ اس کے مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اس کا جو داخلی دروازہ ہے، اس کا جو اس پر جو عمارت بنی ہوئی ہے، اس کا اندرونی منظر آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ دوستو، بنیادی طور پر اس باغ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کا پہلے حصے کا نام فیض بخش، دوسرے کا نام فرح بخش اور تیسرے کا نام حیات بخش ہے۔ ہم جس حصے میں اب داخل ہو رہے ہیں اس کو فرح بخش حصہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک پرفضا مقام ہے اور ایک اچھا سیاحتی پوائنٹ ہے۔ سرکاری طور پر بھی جب باہر سے کوئی مہمان آتے ہیں، کوئی وزیر اعظم، کوئی سرکاری بڑے عہدیدار آتے ہیں تو یہاں ان کا وزٹ کرایا جاتا ہے۔ یہ پھلدار اور پھولدار درخت یہاں پر اسی دور کے لگے ہوئے ہیں۔ آج سے تقریباً 380 سال قبل یہ باغ 6 لاکھ روپے کی خطیر رقم سے تعمیر کیا گیا تھا، اور اس ٹائم کی 6 لاکھ آج کے 6 ارب روپے کے لگ بھگ ہوں گے۔ یہ خوبصورت نظارہ، یہ اس کے فوارے، یہ اس کا پرفضا مقام، یہ محظوظ کن ہے۔ سامنے نظر آنے والی عمارت یہ فیض بخش حصے کے کنارے پر ہے۔ اس عمارت میں داخل ہو کر ہم آپ کو اس کی ہسٹری بتائیں گے۔ یہ عمارت وہ ہے جہاں پر اورنگزیب عالمگیر کی دستار بندی کی گئی تھی جب وہ بادشاہ بنے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر سلطان شاہ جہاں کے بیٹے تھے۔ اب ہم نیچے والے جو اس کا پورشن ہے، نیچے والا جو حصہ ہے فیض بخش حصہ، اس کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ اس کا خوبصورت سیڑھیاں، سرخ سنگ مرمر کا استعمال، یہ اس کا دروازہ چھوٹا سا نیچے جانے کا، یہ خوبصورت، اللہ اکبر
کس طرح کتنا خوبصورت منظر ہے۔ یہی وہ تخت ہے جس پر بیٹھ کر سلطان ہند اور اس کی بیگم شاندار باغ کا نظارہ کیے کرتے تھے۔ یہ سامنے نظر آنے والا جو چبوترا ہے، یہاں پر رقاصائیں رقص کرتی تھی۔ یہ سائڈ پر جو برجی بنی ہوئی ہے اور سامنے 2 برجیاں نظر آ رہی ہیں، یہ سائڈ والی برجیوں میں جو سازندے تھے وہ بیٹھتے تھے، ساز بجاتے تھے، اور جو سامنے والی برجیاں ہیں وہاں پر خواص بیٹھتے تھے جو واہ واہ کرتے تھے۔ یہ خوبصورت نظارہ، پھول اور دلکش ماحول یہاں پر آ کر آپ محظوظ ہو سکتے ہیں۔ دوستو، اس وقت جب یہ بادشاہ بنا رہے ہوں گے یا ان کا مسکن تھا، عام لوگ اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہوں گے، اس کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے ہوں گے، اور ان کے تک پہنچتی ہوں گی تو یہاں کی کہانیاں پہنچتی ہوں گی۔ السلام علیکم دوستو، آج میں جس جگہ موجود ہوں، جس پارک میں موجود ہوں، جس باغ میں موجود ہوں، اس باغ کو شالامار باغ کہتے ہیں۔ اس کو آج سے 450 سال قبل مغل شہنشاہ شاہ جہاں نے تقریباً 6 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر کرایا تھا، اور یہ 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ جہاں پر میں اب کھڑا ہوں یہ فرح بخش حصہ کہلاتا ہے۔ اسی حصے میں جو بادشاہ تھا اور اس کا فیملی تھی، وہ ان کی رہائش گاہ تھی، وہ یہاں پر آرام کرتے تھے۔ وہ سامنے آپ کو جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے اس کے بالکل نیچے جو ہے نا بادشاہ کا تخت لگتا تھا، اور وہ جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے وہ اوپری سطح ہے۔ اوپری سطح جو ہے نا وہ فیض بخش حصہ کہلاتی ہے، اور یہ یہاں پر جہاں میں کھڑا ہوں یہ فرح بخش ہے، اور اس سے نیچے پھر اس کو 3 حصوں میں اوپر نیچے پھر نیچے تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ جو نیچے والا پورشن ہے جو آپ کو سامنے دیکھیں گے یہ بھی فیض بخش حصہ کہلاتا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، اور آپ نے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے۔ خوشی، غمی، درد، ظلم، بربریت کی انگنت داستانیں اس باغ میں دفن ہوں گی۔ دوستو، یہی وہ باغ تھا، یہی وہ مقام تھا جہاں پر بادشاہ رقص و سرور کی محفلیں سجایا کرتے تھے۔ یہ نیچے جو نظر آ رہا ہے یہ اس کا حیات بخش حصہ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حیات بخش حصہ، فیض بخش حصے کا پارٹ 2 بھی اسے کہا جاتا ہے۔ یہ سارا اس حیات بخش حصہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ اس کے ساتھ ساتھ اب عمارتیں بن چکی ہیں۔ اس دور میں تو یہاں قریب ایک نہر گزرتی تھی، نہر کا پانی یہاں آتا تھا۔ یہ رنجیت سنگھ کی اختراع ہے اس باغ میں، شالامار میں، جو اس نے اپنے دور میں مشہور انگریز سیاح ولیم رچرڈ کے لیے بنوائی تھی۔ اس کے جو یہ سامنے دروازے طاقچے نظر آ رہے ہیں، یہاں سے ہوائیں کراس ہوتی تھی، اور ایسی ٹھنڈی ہوائیں جیسے کہ اے سی لگا ہوا ہو۔ اوپر چڑھ کر آپ دیکھیں، اس کو قریب سے آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ اس کا منظر، یہ اس کے طاقچے، یہ رنجیت سنگھ نے یہاں پر بنوایا تھا، جو الگ تھلگ کھڑا ہے اور اس ماحول میں انفٹ کھڑا ہے۔ اس سے سمجھ بھی آ رہی ہے یہ اس دور کا نہیں ہے۔ یہ اس پر اب تالا لگا ہوا ہے۔ بادشاہوں کے آرام کے لیے بننے والے اس قلعے کے بالکل متصل اب اورنج لائن ٹرین گزر رہی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے دور میں اس ٹرین کو یہاں سے گزارنا تو دور، سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ یہ ان کے آرام اور عیش و عشرت کا مرکز تھا، جس میں وہ کسی صورت بھی خلل برداشت نہ کر سکتے۔ یہی زندگی کا پیغام ہے، یہی زندگی کا حاصل ہے۔ بقا صرف اللہ کے لیے ہے، باقی سب فنا ہی۔